الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا قبالا ولا عورعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو اکیلا ہمارا معبود ہے، اور درود السلام ہو نبی محترم مکرم پر جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں، اور آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے صحابہ اکرام پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار۔ آئیے اس کی آخری کڑی میں اور آپ سنتے چلیں۔ نمبر 1 چیز جو ہم نے دیکھی، فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی جائے۔ نمبر 2 جو چیز ہم نے دیکھی، عقیدہ توحید پر ثابت رہنا بڑا ضروری ہے۔ نمبر 3 جو ہم نے سماعت کی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ اور نمبر 4 جو بات ہم نے دیکھی، دین علم حاصل کرنے کی پوری کوشش کیجیے۔ نمبر 5 مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا چاہیے اور تفرقہ ڈالنے سے دور اور بچنا چاہیے۔ نمبر 6 فتنوں کے ایام میں خصوصی طور پر عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور نمبر 7 تقوی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 8 جو چیز ہم نے دیکھی وہ ہے کثرت سے توبہ و استغفار کریں۔ اور نمبر 9 جو چیز ہم نے دیکھی، فارغ اوقات کو نفع بخش امور میں مشغول کرے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی تھی کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی تونگری کو اپنی غربت سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ آئیے نمبر 10 دیکھتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ نمبر 10 یہ ہے کہ انسان صبر کرے، یعنی مختلف آزمائشوں اور فتنوں کو برداشت کرنا اور ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَعَلَمْ أَنَّ الصَّبْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَحَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اور یقین کر لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اور ہر پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے، اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو اپنے ساتھ لاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِنَّ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُهُ 50 مِنْكُمْ۔ تمہارے بعد صبر کے ایام آنے والے ہیں، ان میں جو شخص اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا جس پر تم قائم ہو، تو اسے تم میں سے 50 افراد کا اجر ملے گا۔ معزز سامعین، فتنوں کے دور میں اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ منافقوں کی سازشوں سے خبردار رہا جائے، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کی سازشوں میں ملوث رہتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد اسلام اور
مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، مسلمانوں کی قوت کا شیرازہ بکھارنا اور ان میں پھوٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں اور مسلم ممالک میں انتشار، لاقانونیت اور فساد پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی منافقوں کی سازشوں سے آگاہ کرتے ہوئے یوں فرمایا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 48 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو خرجوا فیکم ما زادکم الا قبالا ولا اغروا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر اللہ وهم کارہون۔ یعنی آیت نمبر 47 اور 48 میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، اگر یہ جاتے بھی تو تم میں فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان فتنہ اٹھانے کے لیے خوب گھوڑے دوڑاتے، اور خود تم میں ان کے پاس جاسوس ہیں، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ پہلے بھی فتنے کی تلاش میں رہ چکے ہیں اور آپ کے ایسے معاملات میں گڑبڑ کر چکے ہیں حتیٰ کہ سچا وعدہ آ پہنچا اور ان کی ناگواری کے باوجود اللہ رب العالمین کا حکم ظاہر ہو گیا۔ یعنی جہاد میں شامل نہ ہونے کے لیے بنیاد عذر، اگر یہ جہاد میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو اس کی تیاری میں لگ جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے ازلی فیصلے میں آپ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں فرمایا، لہٰذا انہیں ساکت و جامد بنا کر جہاد میں شامل نہیں ہونے دیا اور ان سے ازلی فیصلے میں کہہ دیا کہ جہاں اور منہ چھپائے گھروں میں بیٹھے ہیں تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اگلی آیت میں بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کو ان کا ایمان والوں کے ساتھ شامل رہنا پسند نہیں، کیونکہ ان کی شورش پسندانہ طبیعت مسلمانوں کو نقصان پہنچائے بغیر نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی بزدل، ڈرپوک اور نامرد ہیں۔ اگر یہ لڑائی میں تمہارے ساتھ ہوتے تو اگر پتے کی بھی آہٹ سنتے تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے، جس سے تمہیں نقصان پہنچتا۔ اس کے علاوہ ادھر کی ادھر لگانے میں کمی نہیں کرتے اور فتنے اٹھانے کے لیے اپنی ناپاک کوششوں کے سر پر گھوڑے دوڑاتے اور تمہیں آپس ہی میں بھڑا دیتے۔ اب بھی تم میں کچھ لوگ ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم میں ان کے ماننے والے موجود ہیں جو اپنے بھولے پن سے ان کی باتیں اچھی جانتے ہیں اور انہیں مسلمانوں کا خیر خواہ سمجھتے ہیں، یا تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں جو تمہاری باتیں انہیں سناتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں مسلمانوں کو منافقوں کی سازشوں کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ آپ کے پہلے مدت دراز تک یہ لوگ آپ کے اور مسلمانوں کے ساتھ فتنے اٹھانے کے لیے طرح طرح کے کھیل کھیل چکے ہیں تاکہ آپ کا دین مٹ کر آسمانی روشنی بجھ جائے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سارا عرب آپ کا مخالف تھا اور مدینے کے یہودی اور منافق بھی آپ کو بری نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے بدر میں فتح نصیب فرمائی اور انہیں سرخرو کر کے دین کا بول بالا کر دیا تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ماننے والے بولے کہ اب یہ لوگ ہمارے بس سے باہر ہیں، اب تو بظاہر اسلام لانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس فتح سے ادھر تو تمام عربوں کا جوش ٹھنڈا پڑا اور ادھر مدینے کے منافق ڈھیلے پڑے اور یہودی بھی مرغوب ہوئے۔ پھر جو مسلمان ترقی کرتے رہے منافق دل ہی دل میں جلتے رہے، مگر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے نہ دیے اور دین کا بول بالا
ضائع کر کے شرک کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی۔ تو یہی روش ہر دور کے منافق اختیار کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، جس سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز کہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کے کردار کے لیے بڑا ضروری ہے، وہ ہے کہ جلد بازی سے اجتناب کرے۔ فتنوں کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی فتنہ اور آزمائش آئے تو مسلمان جلد بازی نہ کریں، بلکہ تحمل، بردباری اور ٹھہراؤ سے کام لے، اسباب و عوامل اور نتائج پر سوچ و بچار کرے اور غور و فکر کرے اور بڑے لوگوں سے مشورے کرے۔ اگر ملکی و قومی سطح پر کوئی آزمائش آئے تو ارباب اقتدار کو موضوع اقتدارات سونپ دیے جائیں اور ان کے سامنے کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی کرنے کے بجائے ان کے دست و بازو بنے رہے، افواہوں پر یقین نہ کرے بلکہ ہر خبر کی تصدیق کرے اور افواہیں پھیلانا چھوڑ دے اور جھوٹی خبریں عام کرنا منافقوں کی روش ہے، یاد رکھ لے، نہ کہ سچے مومنوں کی۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83 میں، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں، اگر اس کو رسول کی اور اپنے امراء کی طرف لوٹا دیتے تو اسے وہ لوگ جان جاتے جو ان سے تحقیق کا مادہ رکھنے والے ہیں۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب علاوہ تھوڑے لوگوں کے شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ اللہ رب العالمین یہاں جو چیز ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے لوگوں میں یوں ہی پھیلا دیتے ہیں، یعنی تحقیق نہیں کرتے، جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں اور تحقیق سے دور ہو جاتے ہیں۔ پہلے کسی خبر کے پھیلانے میں جلدی کرنا ٹھیک نہیں، کبھی خبر جھوٹی اور محض اڑائی افواہ بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی خبر کو بلا تحقیق کے بیان کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال سے منع فرمایا، یعنی جو لوگوں کی باتیں بلا تحقیق و تدبر کے اور بلا غور و فکر کے بیان کرتا ہے، اسے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ جس نے کوئی ایسی بات کی جسے وہ جھوٹی سمجھتا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے تو گھر سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ لوگ بھی اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے، آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر نہ رہے اور آپ سے جاتے ہی پوچھا، کیا آپ نے عورتوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ کہتے ہیں یہ سن کر میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، یعنی وہی کیا جو تصدیق کے لیے ضروری ہوتا ہے اور تحقیق کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہم غور و فکر کریں کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین مدینہ منورہ کی روش کے بارے میں آگاہ فرمایا، یعنی ان کی چال ڈھال کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ حالانکہ اگر وہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ارباب اقتدار کے سپرد کر دیتے تو ان میں سے تحقیق کی صلاحیت رکھنے والے اس کی تہ تک پہنچ جاتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے منافقین مدینہ کی روش کے بارے میں آگاہ فرما دیا کہ وہ جنگ سے متعلق آنے والی ہر خبر کو بغیر تحقیق کے نشر کر دیتے ہیں۔
جس سے مسلمانوں کی صفوں میں تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے اور بعض کمزور ایمان والے مسلمان فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس طرح کے معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب بصیرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر چھوڑ دے تو وہ یقیناً ان کی تہ تک پہنچ کر ان کا مناسب حل نکالتے۔ لہذا ہر دور میں مسلمانوں کو اس قسم کی منافقوں اور ان کی سازشوں سے آگاہ کیا گیا ہے، یوں وہ اپنے آپ کو اور اپنے اسلامی معاشرے کو فتنے کی شر سے بچا سکے۔ باقی جہاں تک سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی جھوٹی خبروں اور افواہوں کا تعلق ہے تو ان پر ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی انہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، بلکہ ان کے بارے میں معاملات اور باوثوق ذرائع سے تصدیق کرانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں بھی یہ بات ارشاد فرما دی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو پھر اپنے کیے پر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔ تو آخر میں پھر ایک بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں تمام فتنوں کے شر سے بچائے۔ معزز سامعین، ہم نے فتنوں کے شر سے بچنے کے لیے آپ تمام کے سامنے 12 اسباب ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان تمام اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر قسم کے فتنوں اور ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ایک اور بات میں تمام باتوں کو بیان کرتی ہوئی اپنی بات کو ختم کروں۔ پہلی چیز فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی ہے۔ دوسری چیز عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا۔ تیسری چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ چوتھی چیز دین علم حاصل کرنا اور پانچویں چیز مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرقات ڈالنے سے دور رہنا۔ چھٹی چیز فتنوں کے ایام میں خصوصی طور پر عبادت میں مشغول رہنا اور ساتویں چیز تقوی اختیار کرنا اور آٹھویں چیز کثرت سے توبہ و استغفار کرنا۔ نویں چیز میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھی، فارغ اوقات کو نفع بخش امور میں مشغول کرنا، اور آج کا جو درس ہوا ہمارا اس میں 10ویں 11ویں اور 12ویں چیز میں نے رکھی کہ صبر کرنا، 11ویں چیز منافقوں کی سازشوں سے خبردار رہنا اور 12ویں چیز جلد بازی سے اجتناب کرنا یعنی دور رہنا۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فتنوں کے دور میں ان تمام اسباب کو ہمیں اپنانے والے بنائیے۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی نصیب فرما، ایسی شفا نصیب فرما کہ بیماری کا شائبہ تک نہ باقی رہے۔ اے الہ العالمین ہم تمام کی چھوٹی بڑی عبادتوں کو قبول فرما۔ یا الہی اس طریقے کا سننا اور سنانا ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ بنا دیجئے۔ اے ساری کائنات کے بادشاہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔